الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک بالکل ہمارے قریب ہوتا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو اس کی قدردانی نصیب ہو جائے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے وہ 6 مہینہ پہلے سے رمضان پانے کی دعا کرتے تھے. اے اللہ وہ بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہمیں عطا فرما دے. جس آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اسے پانے کا اتنا ہی انہیں شوق بھی ہوتا ہے. حضرات صحابہ اس کی برکتوں اور رحمتوں کو خوب جانتے تھے. یہی وجہ ہے بہت پہلے سے اپنی دعاؤں میں رمضان کو شامل کرتے ہیں. اور یہ رمضان جب آتا ہے تو اس میں اللہ نے ایک عبادت کو فرض فرمایا. وہ ہے رمضان کے دن میں روزوں کا رکھنا. یہ مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض کیے گئے. اس روزے کا ایک مقصد بتلایا گیا. تمہارے اندر تقوی کو پیدا کیا جائے. اور اللہ نے قرآن کریم کو لفظ تقوی سے ہی سجایا. کئی 100 آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ نے بار بار متقیوں کا ذکر کیا، تقوی کا ذکر فرمایا اور کہا کہ متقین ہی کامیاب ہونے والے.
تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جس سے ہمارا پروردگار ناراض ہوتا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ جب رمضان میں امت کا معصوم بچہ بھی روزہ رکھتا ہے تو اس معصوم بچے کے اندر بھی تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑے تو بہت دور کی بات ہے، معصوم بچہ جس پر ابھی اللہ نے شریعت نے روزہ فرض نہیں کیا، نہ نماز اس پر فرض ہے، وہ بچہ جب روزہ رکھ لیتا ہے وضو کرنے کے لیے کلی کرتے وقت منہ میں پانی لیتا ہے تو وہ بچہ منہ میں جو پانی لیا ہے کلی کے لیے وہ تمام پانی کو منہ سے باہر نکال دیتا ہے، ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے اندر لینا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے ایک قطرہ اگر میرے حلق سے اترے گا، دنیا دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھتا ہے، میرا رب تو جانتا ہے۔ یہاں تک نہیں، ہم نے امت کے معصوم بچوں کو دیکھا ہے جب تھوک جمع ہو جاتا ہے تو اس تھوک کو نگلنا بھی وہ روزے کے ٹوٹنے کا سبب سمجھتا ہے، بار بار آتا ہے، چھوٹے چھوٹے تھوک کو تھوک کے چلا جاتا ہے، لعاب کو تھوک دیتا۔ اب یہی تقویٰ، وہ جانتا ہے کہ اگر تھوڑا سا پانی بھی قطرہ ہی صحیح اگر جان کر نگل دوں گا روزہ روزہ نہیں رہے گا، اور اسی ڈر کا نام اور یہی ڈر کا زندگی میں پیدا ہو جانا تقویٰ کہلاتا ہے۔ مشہور بات ہے، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کیا تم کبھی کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ سے گزرے ہو؟ تو وہ آدمی نے کہا کئی دفعہ گزرا۔ تو حضرت نے پوچھا کیسے گزرتے؟ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو بچا کر، اپنے کپڑوں کو ہر جہت سے بچا کر چلتا ہوں، احتیاط کے ساتھ، کہیں میرا کپڑا یا جسم کانٹے کو نہ لگ جائے۔ اگر کانٹے کو لگ جائے گا تو پھر انسان گر پڑے گا، ممکن ہے ہاتھ اور پیر ضائع ہو جائے، کم از کم اس کے جسم کو خراش آ جائے، یا کم از کم اس کے کپڑے عیبدار ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ان تمام باتوں کی رعایت کرتے ہوئے میں گزرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ تو تقوی کی مثال ہے، جس طرح تم معمولی کانٹے سے بچتے ہو، اپنے کپڑے اور جسم کو بچاتے ہو، اسی طرح گناہوں سے بچ کر چلنے کا نام تقویٰ۔
اللہ تعالیٰ سال میں 1 مہینے روزہ رکھا کر بندوں کے اندر یہ تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہاری سحری کو، افطاری کو اللہ نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے روزے کے اندر کی کیفیت کو اللہ دیکھتے۔ اچھا، یہ روزہ کب سے شروع ہوا؟ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم ایک جگہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارا، تو جب دنیا میں حضرت آدم آئے تو ان کا حسن و جمال جو جنت میں تھا وہ جنت ہی میں حسن و جمال رہ گیا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے تو وہ حسن و جمال ان کا نہیں تھا جو جنت میں حسن و جمال تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے پانی میں اپنے چہرے کو دیکھا تو وہ حسن و جمال نظر نہیں آیا، وہ روشنائی اور نورانیت نظر نہیں آئی، تو آدم علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا، اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ، تو نے مجھ سے جنت کا لباس بھی دے دیا اور جنت کا وہ حسن و جمال بھی دے دیا، اے باری تعالیٰ مجھے وہ حسن و جمال عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم، تم اگر چہرے میں حسن و جمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرنا، وہ یہ کہ تمہیں ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، چاند کی تاریخ، کیونکہ ان 3 دنوں میں 13، 14، 15ویں، ان 3 تاریخوں میں چاند کی روشنی بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور ان 3 دنوں میں دنیا چاند کی روشنی سے منور نظر آتی ہے، راتیں روشن رہتی ہے۔ اے آدم علیہ السلام، تم ان 3 روزوں کا اہتمام کرتے رہو، وہ جنت کا حسن و جمال کا کچھ حصہ تمہیں نصیب ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں وہیں سے روزے کی ابتدا، تو اس سے علماء فرماتے ہیں اسی آدمی کے چہرے میں حسن و جمال ہوتا ہے جو تقوی والے اعمال کو اختیار کرتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنے کا بہترین عمل اگر کوئی ہے وہ ہے روزہ۔ اب اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا جنت کا وہ حسن و جمال تم حاصل کرنا چاہتے ہو دنیا میں تو تم ہر مہینے روزے کا اہتمام کرو۔ تو روزہ انسان کو خوبصورت بھی بناتی ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ان تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی روزوں کا اہتمام کیا، جس طرح نماز کا اہتمام کیا روزوں کا بھی اہتمام کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کے زمانے میں طوفان آیا، دنیا غرق ہوئی، صرف وہ لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کے
ساتھ کشتی میں سوار تھے. جب ان کی کشتی کنارے کو لگی تو وہ دن 10 محرم کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا. حضرت داؤد علیہ السلام جن کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی، نبوت بھی عطا کیا، آپ بیک وقت بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن ان کی زندگی کیسی تھی؟ فرماتے وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. گویا کہ سال میں 6 مہینہ حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، 6 مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، روایتوں میں آتا ہے آپ 40 روزوں کا وہاں پر اہتمام کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ 2 مہینے روزہ رکھے تھے. یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ جتنی باطل قومیں ہیں ان میں بھی روزہ ایک عبادت ہے. یہ اور بات ہے، ان کے روزوں کا طریقہ الگ ہے، ہمارے روزوں کا طریقہ الگ ہے. ہر قوم کے اندر روزے کو دنیا کے اعتبار سے بھی بہت فائدہ سمجھا جاتا ہے. جتنا انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اسے صحت ملتی ہے. وقت نہیں ہے. بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر جو ہے جس مذہب سے بھی ہو وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. اور کوئی مسلمان بیمار ان کے پاس آتا ہے تو ان کو کیا کہتے؟ تمہاری بیماری کا بہترین علاج روزہ. کیا بولتا؟ علاج روزہ. آج ہمارا مسلمان کیا بولتا؟ روزے کو بیماری کا ذریعہ سمجھ گیا. شوگر والوں کے لیے روزہ بہت اچھی چیز ہے، بی پی والوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے، السر والوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی حالت میں وہ میٹھا کھانے سے، نمک کھانے سے، فالتو چیزوں سے اپنے معدے کو بچا کر رکھتا ہے. اور میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بیماریوں کی جگہ کیا معلوم؟ یہی معدہ. جب یہ معدے کو تم بھرو گے ایک تو غفلت تمہارے اندر آ جائے گی، سستی آ جائے گی. فرمایا بیماریاں بھی اس کے اندر جمع ہو جائیں. اس لیے اللہ نے بندوں سے محبت کرتے ہوئے فرمایا ان روزوں کا اہتمام کر لو، تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو جائے. جب تم روزے میں بھوک کو برداشت کرو گے تو کسی غریب کا حق مانتے ہوئے تم ڈرو گے. کہیں میرے حق تلفی سے وہ اور اس کے گھر والے بھوکا نہ مر جائے. روزے میں احساس دلانا. روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لیس الصائم من الاکل والشرب. ایسا فرماتے روزے دار وہ نہیں ہے جو صرف کھانے پینے سے بچ جائے، بلکہ اصل روزے دار تو وہ ہے جو بے حیا اور گناہوں کے کام سے بچے. جیسا ایک معصوم بچہ روزہ رکھ کر ایک قطرہ پانی پینے سے ڈرتا ہے کہیں میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے. محبوب سے محبوب چیز اس کے سامنے دے دو، پیسے دے دو، وہ اٹھا کر اسے حفاظت سے رکھے گا. افطاری کے وقت اسے لے کر کھاؤں گا.
دیکھیے روزہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹے بچے کے اندر بھی تقویٰ پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے حضرات صحابہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے روزے کا اہتمام کراتے ہیں. آج بچوں کی محبت کیا سمجھی جاتی ہے؟ تو بچہ کو روزہ سنبھالے گا، جہنم میں آپ کو سنبھالے گا، یا کھا کھا کر مہلک بیماریوں کو سنبھالے گا. نہیں، شریعت جو بات بتاتی ہے اس پر چلانا ہی محبت ہے. اس کے خلاف چلنا محبت نہیں بلکہ بچوں سے دشمنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مسجد میں لے کر آنے سے ایک جگہ منع کر کہ بچوں کو مسجد میں لے کر نہ آؤ، اس لیے کہ ان کو پاکی صفائی کا خیال نہیں ہوتا اور وہ مسجد میں چیختے چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے عبادت کرنے والوں عبادت کو ٹھیس پہنچتی ہے. لیکن ایک جگہ فرماتے ہیں 7 سال ہو تو مسجد لے کر آؤ. فرمایا کہ اس عمر سے روزوں کا اہتمام کرتا ہو. 7 سال کی عمر میں اسے شعور آ جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. فرمایا اسی زمانے سے تم روزے کا اہتمام کرو. اگر کسی وجہ سے تم بے روزہ رہے، اللہ حفاظت فرمائے. اللہ سے 1000 بار یہ دعا مانگے کہ میں اس حالت میں دنیا سے جاؤں ایک روزہ بھی میرا قضا نہ رہے. یہ خواہش کرو، یہ کوشش بھی کرو. کوشش کر کے روزہ ٹوٹ جائے وہ الگ بات ہے. کوشش ہی نہیں کیا، روزہ چھوڑ دے تو وہ روزوں سے محبت کرنے والا نہیں. تو بہرحال یہ مبارک مہینہ ان قریب ہمارے اوپر آنے والا ہے. ابھی سے ہم اچھے عادتوں کو اختیار کریں. صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے مال کا جائزہ لیتے تھے، زکوٰۃ کو شعبان میں نکالتے رہتے تھے. کوشش کرو جو مال تمہارا تجارت میں لگا ہو، جو مال تمہارا گھروں میں موجود ہو، جو مال کسی شکل میں ہو، اسے حساب کر کے کوشش کرو رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ کے فریضے سے ہم فارغ ہو جائیں. اللہ عز و جل سننے کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایسی زندگی نصیب فرمائے جس کا کوئی لمحہ اللہ کی رضا کا سبب بن جائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.